وہاں پر اس کے ماتھے سے پسینہ نکل جائے گا، اس کی روح گھٹکنے لگے گی، اس کا دم گھٹنے لگے گا، 2000 3000 4000 میں بس اس کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ تلخ بات ہے لیکن حقیقت ہے۔ وہاں پر اس کا جو نوشے کا چچا ہوگا، بھائی ہوگا یا اس کا رشتہ دار ہوگا، یہ چمچہ گیری کرے گا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ یہ دین کا کام ہے، یہ نیک کام ہے، یہ شریعت کام ہے، یہاں کوئی زبردستی چلتی ہے، 10 طرح کی باتیں۔ حضرات سوشل نیٹ ورک پر ایک نکاح کا خطبہ، ایک مولانا صاحب نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له۔ یہ نکاح کا خطبہ بہت زیادہ وائرل ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے یا دلچسپی لینے کے لیے یا مزے لینے کے لیے اس کو شیئر کر رہا ہے، اور ہر ایک کے مختلف کومنٹس، ہر ایک کا تبصرہ ہے۔ چنانچہ میرا بھی تبصرہ ملاحظہ فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یقیناً مولانا صاحب کی غلطی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو خطبہ یاد نہیں تھا تو خطبہ یاد کرنی چاہیے اور خطبہ کا رٹا مارنی چاہیے، کسی سے خطبہ لکھوا لیتے، اس کے بعد دیکھ کر کے پڑھ لیتے، زبانی نہیں پڑھتے، لیکن خطبہ صحیح پڑھنی چاہیے۔ خطبے میں انہوں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جو الفاظ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کوئی عربی کے الفاظ ہیں، نہ اس کا کوئی صحیح معنی ہے۔ خطبے میں ان سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کا سدھار کر لینی چاہیے، یا مولانا صاحب آئندہ سدھار کر لیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں صرف تصویر کا ایک ہی پہلو نظر آتا ہے کہ مولانا نے غلطی خطبہ پڑھا، اپنا خطبہ بنا دیا یا نیا خطبہ لانچ کیا، لیکن اس کا دوسرا پہلو نظر نہیں آتا ہے کہ ہم نے ایسے مولوی کو کیوں مقرر کیا اپنی مسجد کے امامت کے لیے۔ ہم جب جاتے ہیں اپنی مسجد کے امام ڈھونڈنے کے لیے تو پہلی ڈیمانڈ ہماری کیا ہوتی معلوم ہے؟ حضرت ایک امام صاحب چاہیے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے 3000 والا، 2000 والا، 4000 والا۔ فلاں صاحب تیار ہے نماز پڑھانے کے لیے، وہ یہ نہیں پوچھے گا بھائی حافظ ہے نہیں معلوم، قاری ہے نہیں معلوم، مفتی ہے نہیں معلوم، عالم ہے نہیں معلوم، فاضل ہے نہیں معلوم، کتنا پڑھا لکھا ہے کوئی مطلب نہیں۔ 3000 پر تیار ہے، 4000 پر تیار ہے، 2000 پر تیار ہے، تو یہ 2000 میں، 3000 میں، 4000 وہ کیا مل جائے گا؟ آپ ایسے امام کو لائے کیوں، مقرر کیوں کیے؟ جنہوں نے آپ کی نماز کو صحیح طور پر آپ سے نہیں پڑھایا، جنہوں نے آپ کی صحیح طور پر اصلاح نہیں کی۔ چنانچہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ امامت میں تنخواہ اتنی کم دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جس کو کھینی لگانے کی فرصت نہیں ہے، جو پان کھاتا ہو، بیڑی لگاتا ہو، کھینی گٹکا لگاتا ہو، جس کے جیب میں کھینی کھانے کا پیسہ نہ ہو، وہ ٹائم پاس چوک چوراہے پر یوں ہی کرتا ہے۔ اس سے بڑھیا کہ آؤ یار مسجد کے اندر الحمد للہ سے لے کے والناس تک یاد کر لو اور اس کے بعد امامت کراؤ، چائے کا، بیڑی کا، کھینی کا، گٹکا کا، چائے پان کا پیسہ نکل جائے گا، بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے امام دستیاب ہوتے ہیں، تو اس میں غلطی کہیں نہ کہیں آپ کی ہوتی ہے۔ اب ذرا نکاح میں دیکھیں، نکاح میں 50,000 کا پٹاخہ پھوڑے گا، حرام ہے۔ نکاح میں 50,000 کا بینڈ بجا لے جائے گا، حرام ہے۔ نکاح کے اندر 25,000 جوتا چڑانے کا دے گا، نکاح کے اندر پتہ نہیں کس کس رسم رواج میں لاکھوں روپے خرچ کر دے گا، 1 لاکھ روپے کی گاڑی سجا کے لے جائے گا، دلہن کا روم سجائے گا، اپنا سب کچھ پورا کرے گا، لیکن جب بات آئے گی قاضی صاحب کو نذرانہ دینے کی، وہاں پر نانی مر جائے گی، وہاں پر دم نکل جائے گا، وہاں پر دولہے کا، دولہے کے باپ کا بس جنازہ نکلنے ہی والا ہے، وہاں پر اس کے ماتھے سے پسینہ نکل جائے گا، اس کی روح گھٹکنے لگے گی، اس کا دم گھٹنے لگے گا، 2000 3000 4000 میں بس اس کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ تلخ بات ہے لیکن حقیقت ہے۔ وہاں پر اس کا جو نوشے کا چچا ہوگا، بھائی ہوگا یا اس کا رشتہ دار ہوگا، یہ چمچہ گیری کرے گا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ یہ دین کا کام ہے، یہ نیک کام ہے، یہ شریعت کام ہے، یہاں کوئی زبردستی چلتی ہے، 10 طرح کی باتیں۔ تو پھر میرے محترم جب آپ 1000 روپے دیں گے، 500 روپے دیں گے، 200 روپے دیں گے تو یہی خطبہ میسر ہوگا نا، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ شکر منائیے کہ جنازے کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، جنازے میں وہ دعا آہستہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ ایسی بھی ویڈیو وائرل ہوتی کہ جنازے کی دعا مولوی پڑھ رہا ہوتا، وہ غلطی ایسے ہی پڑھ رہا ہوتا۔ اس وقت کیا کرتے؟ اپنے باپ کی بخشش کے لیے، اپنی ماں کی بخشش کے لیے، اپنے بچی کی بخشش کے لیے کیا کر رہے ہوتے؟ اماموں کا استحصال کریں گے، امام کو ان کو حقوق نہیں دیں گے، ان کو آزاد نہیں چھوڑیں گے بزنس کے لیے، امام کو ان کے ضروریات کے مطابق تنخواہ نہیں دیں گے، تو آج نکاح کا یہ حال ہے، کل ہو کے جنازے کا یہ
حال ہوگا. آپ نے یہی سمجھ لیا کہ بس ہم کو ایسا مولوی چاہیے جو علم تر کیف سے والناس تک 5 وقت کی نماز پڑھا دے, مرغی کو ذبح کر دے, بچہ کو کان میں پھونک دے, کوئی بچہ ہو تو اذان دے دے, کوئی مر گیا تو جنازہ پڑھا دے, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. تو میرے محترم نتیجہ یہ ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, اب بھی ہوش کے ناخن لیجئے اور ائمہ کی قدر کر لیجئے, علماء کرام کی قدر کر لیجئے, ان کی ضروریات کی بنیاد پر ان کی تنخواہ متعین کیجئے, پھر انشاءاللہ آپ کے تمام شرعی مسائل اصول و ضوابط کے راستے میں صحیح طور پر رہنمائی کے ساتھ آپ کے حل ہوں گے. دعا ہے اللہ سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.